بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دوسرے باب کا عنوان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت زیر بحث ہے، اور اس کا ذیلی عنوان آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کے ساتھ وہ ہے ہجرت حبشہ۔ جب کفار نے مکہ میں مسلمانوں کا رہنا تنگ کر دیا تو آن حضرت سلم کے حکم سے 5 نبوی میں 11 مردوں اور 4 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ کے حکمران نجاشی نے، جو عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، مسلمانوں کو پناہ دی، اور مسلمان اس کے زیر سایہ نہایت ہی امن و امان کی زندگی بسر کرنے لگے۔ جب قریش کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کو حبشہ سے واپس لانے کے لیے نجاشی کے دربار میں عبداللہ بن ابی ربیعہ بن المغیرہ المخزومی اور عمرو بن عاص پر مشتمل ایک وفد بھیجا، جس نے نجاشی کے درباری پادریوں کو سمجھایا کہ ان مسلمانوں کا دین بت پرستی اور عیسائیت دونوں کا مخالف ہے، اس لیے آپ انہیں اپنے ملک سے نکال دو۔ نجاشی نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلا کر ان کے دین کے بارے میں دریافت کیا، جس کے جواب میں حضرت علی علیہ السلام کے بھائی حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو جعفر طیار بھی کہتے ہیں، نے ایک تقریر کی اور فرمایا: اے بادشاہ، ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے اور بدکاریاں کرتے تھے، ہمسایوں کو ستاتے تھے، بھائی بھائی پر ظلم کرتا تھا، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ اس اثنا میں ہم میں ایک شخص پیدا ہوا جس کی شرافت اور صدق و دیانت سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو اسلام کی دعوت دی، اس نے ہم کو یہ سکھایا کہ ہم پتھروں کو پوجنا چھوڑ دیں، سچ بولے، خون ریزی سے باز آئے، یتیموں کا مال نہ کھائے، ہمسایوں سے اچھا سلوک کرے، پاک باز عورتوں پر تہمت نہ لگائے، اللہ کی عبادت کرے۔ ہم اس پر ایمان لائے، شرک اور بت پرستی چھوڑ دی اور تمام اعمال بد سے باز آئے۔ اس جرم میں ہماری قوم ہماری جان کی دشمن ہو گئی ہے اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم اسی گمراہی میں واپس لوٹ جائیں۔ پھر نجاشی کی فرمائش پر حضرت جعفر طیار نے قرآن پاک کی سورہ مریم کی کچھ آیتیں تلاوت کی، جنہیں سن کر نجاشی بے حد متاثر ہوا اور قریش کے سفراء سے کہا کہ تم واپس جاؤ، میں ان مظلوموں کو ہرگز واپس نہ کروں گا۔ چنانچہ کچھ عرصہ بعد حبشہ میں یہ افواہ پھیلی کہ تمام اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کو بے حد خوشی ہوئی اور سب مکہ واپس لوٹ آئے، مگر یہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر بالکل غلط تھی۔ اب اہل مکہ نے ان مسلمانوں پر اور بھی زیادہ ظلم کرنا شروع کیا، اس لیے کچھ عرصہ بعد 102 مسلمانوں نے، جن میں 82 مرد اور 20 عورتیں شامل تھیں، دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں امن و امان سے زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ مختصراً ہجرت حبشہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، اور اس کے علاوہ اس سے جڑی ہوئی آگے ایک اور عنوان ہے جو کہ معاشرتی مقاطعہ، سوشل بائیکاٹ۔
کفار مکہ جب اپنی انتھک کوششوں کے باوجود مسلمانوں کا کچھ نہ بگاڑ سکے اور آن حضرت سلم کو تبلیغ اسلام سے نہ روک سکے اور حضرت ابو طالب آن حضرت کا ساتھ دیتے رہے، تو انہوں نے بنو ہاشم اور مسلمانوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے ان سے مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا، یعنی رشتہ ناتا، لین دین اور خرید و فروخت کے تمام تعلقات توڑ لیے۔ اس موقع پر حضرت ابو طالب تمام پیروان اسلام اور بنو ہاشم کو لے کر پہاڑ کی ایک تنگ گھاٹی میں، جو انہی کے نام پر شعب ابو طالب یا شعب ابی طالب مشہور تھی، چلے گئے، جہاں انہوں نے نہایت ہی مصائب کی زندگی بسر کی۔ آخر 2 یا 3 سالوں بعد قریش کے 5 رحمدل روسا، ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری اور زمعہ بن الاسود کی کوششوں کی بدولت یہ معاشرتی مقاطعہ ختم ہوا اور حضرت ابو طالب پہاڑ کی گھاٹی سے باہر نکلے۔ اب اگلا ایک چھوٹا سا بڑا خوبصورت ذیلی عنوان ہے، وہ ہے واقعہ معراج۔ معراج کے لفظی معنی اوپر چڑھنا یا اعلیٰ ترین رتبے یا درجے پر فائز ہونا ہے۔ تاریخ اسلام میں اس سے مراد وہ واقعہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت سلم کو عالم ملکوت میں انوار الہی کا مشاہدہ کروایا۔ واقعہ معراج کی تاریخ کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک یہ واقعہ نبوت کے 10ویں اور بعض کے نزدیک 12ویں سال پیش آیا، جبکہ بعض کے نزدیک آغاز نبوت میں پیش آیا۔ معاشرتی مقاطعے کے خاتمے کے بعد ایک ہی سال کے اندر پہلے آن حضرت سلم کے مشفق و محسن چاچا ابو طالب اور پھر زوجہ محترمہ حضرت بی بی خدیجہ نے یک کے بعد دیگر وفات پائی، جس کا آن حضرت سلم کو بے حد دکھ ہوا۔ علاوہ ازیں حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد قریش آپ سلم کو وہ عزائے دینے لگے جو ان کی زندگی میں نہیں دے سکتے تھے، اس لیے آپ سلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ اس کے بعد طائف کا سفر اور واپسی، کچھ لائنوں پہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا سفر کیسا رہا اور وہاں سے واپس کیسے لوٹیں۔ جب آن حضرت سلم کو اہل مکہ کے اسلام قبول کرنے کی امید باقی نہ رہی تو آپ سلم نے تبلیغ اسلام کے لیے طائف کا رخ کیا اور یہاں کے روسا کے سامنے اسلام پیش کیا، مگر انہوں نے اہل مکہ سے بھی زیادہ سنگ دلی کا ثبوت دیا۔ شہر کے غنڈوں کو آپ سلم کے پیچھے لگا دیا، جنہوں نے نہ صرف آپ سلم کا مذاق اڑایا بلکہ پتھر برسا کر آپ سلم کو لہو لہان بھی کر دیا، اور آپ سلم بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں سے واپس لوٹے۔ اس کے علاوہ مدینہ میں اشاعت اسلام، یہ کافی اچھی خاصی طویل موضوع ہے، لیکن پھر بھی ہم یہاں پہ چیدہ اور اہم عنوانات یا اہم چیزوں کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں گے کیونکہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس۔ مدینہ میں اشاعت اسلام، مدینہ کا اصل اور قدیم نام یثرب تھا۔ آن حضرت سلم کے یہاں تشریف لانے کے بعد آپ سلم کی نسبت سے اسے مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہنے لگے، جو کثرت استعمال سے صرف مدینہ رہ گیا۔ آن حضرت سلم کی آمد سے پیشتر یہاں کی آبادی چند یہودی قبائل جن میں بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ اہم تھے، اور 2 یمنی قبائل اوس اور خزرج پر مشتمل تھی۔
یہودیوں کا پیشہ تجارت اور سودی لین دین تھا اور ان کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ اوس اور خزرج کاشتکار تھے اور آپس میں لڑتے رہتے تھے اور یہود کے مقروض بھی تھے، اور مذہبی لحاظ سے بھی یہود کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں انہوں نے یہود سے سن رکھا تھا کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ حج کے موقع پر عرب کے ہر حصے سے لوگ مکہ معظمہ آتے تھے۔ آن حضرت سلم اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قبائل کو دعوت اسلام دیتے تھے۔ نبوت کے 10ویں سال اسی موقع پر مقام عقبہ پر آپ سلم کی ملاقات مدینہ کے قبیلہ خزرج کے چند اشخاص سے ہوئی۔ آپ سلم نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مدینہ کے افق پر اسلام کی یہ پہلی کرن تھی۔ ان لوگوں نے مدینہ جا کر اسلام کی اشاعت کی، جس کے نتیجے میں اگلے سال مدینہ سے 12 آدمی آئے اور اسی مقام پر آن حضرت سلم سے ملے اور آپ سلم کی بیعت کی۔ تاریخ میں اسے بیعت عقبہ اولیٰ یعنی مقام عقبہ کی پہلی بیعت کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی درخواست پر آن حضرت سلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر مدینہ روانہ کیا۔ حضرت مصعب کی کوششوں سے ایک ہی سال میں اسلام مدینہ کے گھر گھر پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ نے اسلام قبول کیا اور اس کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ اگلے سال مدینہ کے 73 آدمی مقام عقبہ ہی کے مقام پر آن حضرت سلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بیعت کی، جسے بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ اہل مدینہ کے اس وفد نے آن حضرت سلم سے مدینہ آنے کی درخواست کی اور آپ سلم کو ہر طرح کی مدد کا یقین دلایا۔ اس کے بعد ہجرت۔ حضرت ابو طالب کی زندگی میں مسلمانوں سے دشمنی رکھنے کے باوجود کفار مکہ کو کبھی بھی آن حضرت سلم کو جانی نقصان پہنچانے کی جرأت نہ ہوئی، مگر حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے آپ سلم کو شہید کرنے کا پروگرام بنا کر ننگی تلواریں ہاتھوں میں لے کر آپ سلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اسی رات آن حضرت سلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یثرب یعنی مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ملا، تو آن حضرت سلم نے حضرت مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا اور اہل مکہ کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آنے کی وصیت کی اور خود مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ دشمنوں کو آپ سلم کی روانگی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ جب صبح انہوں نے ان حضرت سلم کے بستر سے حضرت مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کو اٹھتے دیکھا تو حیران ہوئے اور آپ علیہ السلام سے آن حضرت سلم کے متعلق دریافت کرنے لگے، جس کے جواب میں حضرت مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے ان کی نگرانی پر مقرر کیا تھا؟ تم نے ان سے کہا تھا یہاں سے چلے جاؤ، وہ چلے گئے۔ مکہ سے نکل کر آن حضرت سلم غار سور میں چھپ گئے، جو مکہ سے تھوڑی ہی دور واقع ہے۔ جب صبح دشمنوں کو آپ سلم کی مکہ سے روانگی کی خبر ملی تو انہوں نے آپ سلم کو پکڑنے کے لیے انعام کا اعلان کیا۔ چنانچہ بہت سے لوگ آپ سلم کی تلاش میں نکلے، مگر کوئی بھی آپ کو نہ پکڑ سکا اور آپ سلم بخیریت یثرب یعنی مدینہ پہنچ گئے۔ اس کے بعد آن حضرت سلم مدینہ میں
یثرب یعنی مدینہ پہنچ کر آن حضرت سلم نے اس کی نواحی بستی قباء میں قیام کیا۔ یہاں قیام کی مدت 4 دن سے لے کر 17 دن تک بتائی جاتی ہے۔ حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام مکہ میں لوگوں کی امانتیں واپس کرنے کے بعد آپ سلم سے قباء ہی میں ملے تھے۔ آن حضرت سلم نے یہاں قیام کے دوران ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ وادی قباء سے نکل کر آن حضرت سلم یثرب یعنی مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ سارا مدینہ استقبال کے لیے ٹوٹ پڑا تھا۔ قباء سے مدینہ تک انصار مدینہ کی 2 طرفہ قطاریں تھیں۔ ہر قبیلے کے لوگ سامنے آ کر عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ جان ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے۔ آپ سلم دعائے خیر فرماتے ہوئے مدینہ پہنچے۔ سارا مدینہ جوش استقبال میں امڑ آیا۔ عورتیں جوش محبت سے عربی کے یہ اشعار گا رہی تھی جن کا ترجمہ آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ چاند نکل آیا کوہ دا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والے دعا مانگے۔ معصوم لڑکیاں دف بجا کر خوشی سے گاتی تھی۔ الفاظ یہ تھے، ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد کیا اچھا ہمسایہ ہے۔ غرض اہل مدینہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ ہر شخص آپ سلم کو اپنے گھر ٹھہرانے کا متمنی تھا۔ بہت سے قبیلوں کے سرداروں نے آپ سلم سے اپنے ہاں ٹھہرنے کی درخواست کی، مگر آپ سلم نے ہر ایک سے یہی فرمایا کہ آپ سلم کی اونٹنی جہاں رکے گی آپ سلم اسی کے گھر قیام کریں گے۔ چنانچہ آپ سلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس آ کر رکی اور آپ سلم کی میزبانی کا شرف انہی کے حصے میں آیا۔ آن حضرت سلم نے تقریباً 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر قیام فرمایا۔ جیسا کہ یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آپ سلم کی آمد سے پہلے یہ شہر یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر آپ سلم کے آنے کے بعد مسلمانوں نے اسے مدینۃ النبی، نبی کا شہر کہنا شروع کیا، جو اب صرف مدینہ رہ گیا ہے۔ مدینہ کے رہنے والے مسلمانوں نے، جو اوس اور خزرج قبائل کے لوگ تھے، مکہ سے آنے والے مسلمانوں کی ہر طرح سے مدد کی۔ اس لیے آن حضرت سلم نے انہیں انصار یعنی مدد کرنے والے کا نام دیا اور مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو مہاجرین یعنی ہجرت کرنے والے کا نام دیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور ٹاپک ہے مسجد نبوی کی تعمیر۔ اب تک مدینہ میں مویشی خانہ میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ آن حضرت سلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد مسجد تعمیر کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ سلم کی قیام گاہ کے قریب بنی نجار کی زمین تھی، انہوں نے بغیر قیمت زمین دینی چاہی، مگر آپ سلم نے منظور نہ فرمایا اور یہ اسرار قیمت اور باسرار قیمت ادا کی، یعنی زبردستی ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیمت دیا اور پھر زمین خریدی، مفت میں زمین قبول نہیں کی۔ اس مسجد کی تعمیر میں مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، چونکہ آن حضرت سلم نہ صرف یہ کہ ان کے درمیان موجود تھے بلکہ مسجد کی تعمیر میں خود حصہ لے رہے تھے، اس لیے مسلمانوں میں بے حد جوش و خروش تھا۔ ہر ایک کی زبان پر کچھ نہ کچھ رجز جاری تھا۔ چنانچہ ایک مسلمان کہہ رہا تھا، یعنی عربی کے الفاظ کا ترجمہ اس مطابق ہے، ہم بیٹھے ہیں جبکہ نبی سلام کام کر رہے ہیں، ہمارا یہ عمل گمراہ کن ہوگا۔ اور پھر
حضرت عمار بن یاسر کی زبان پر یہ رجز تھا، ہم مسلمان ہیں جو مسجدیں بناتے ہیں۔ یہ مسجد ایک مختصر اور سادہ سی تھی، اس کی دیواریں کچی اینٹوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے اور چھت پتوں کی تھی۔ قریب میں نادار مسلمانوں کے قیام کے لیے ایک چبوترا تعمیر فرمایا جو تاریخ اسلام میں صفہ کے نام سے مشہور ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ اصحاب صفہ کہلاتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ریاست مدینہ کے تمام سیاسی و انتظامی امور مسجد میں سر انجام پاتے تھے، اور مسلمانوں کے آپس کے جھگڑوں کے فیصلے بھی اسی مسجد میں کیے جاتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواج اور اہل بیت کی رہائش کے لیے مسجد سے ملحق کمرے، جسے عربی میں حجرہ کہتے ہیں، تعمیر کرائے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے بعد تا حیات انہی حجروں میں قیام کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ٹاپکس اس سے جڑے ہوئے ہیں وہ ہم اگلے سیشن میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔